یہ احساس اور شعور عام کرنے کی اور اپنے اندر جاگوری کرنے کی سخت ضرورت ہے. اور یہیں پر یہ پتہ چلا کہ جب اس لوگوں نے نبی سے کہا تو نبی کا پہلا جواب کیا تھا؟ هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. تم جو بات کہہ رہے ہو جوش میں آ کر اور تنگ آمد بجنگ آمد کا مصداق جو نظر آ رہے ہو، اگر میں نے تم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم پہنچا دیا کہ اب تم کو میدان جنگ میں اترنا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا، تو مجھے تو بالکل نہیں لگتا کہ تم ٹک پاؤ گے. واہ 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 رے نبی. قوم غلامی کے اندر جب ایک مدت تک زندہ رہتی ہے تو واقعی قوم کے اندر اس غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے. وہ غیرت، وہ حمیت اور وہ ہمت اس کے اندر نہیں رہتی. تو نبی اپنی خداداد بصیرت و فراست سے پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جوش کی باتیں تو بہت کر رہے ہو، لیکن جب حکم دے دیا جائے گا تو تم ٹک پاؤ گے، مجھے تو ایسا نہیں لگتا. جواب میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ بتائیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اب بھی اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہم اپنے گھروں اور اپنے بال بچوں سے نکال دیے گئے ہیں، تتر بتر کر دیے گئے، شیرازہ منتشر کر دیا گیا. اس ذلت کی زندگی کب تک ہم جئیں گے؟ اس کا یہ بھی ایک مثبت پیغام ہے کہ اگر قوم کی قسمت میں آئندہ عزت کی زندگی ہوتی ہے تو ذلت کی کچھ مدت گزارنے کے بعد قوم کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہوگی. قوم کے اندر ایک زندگی پیدا ہوتی ہے، اس زندگی کو پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. ہر زمانے کے اندر کون سا کام نمبر 1 پر ہے اور کون سا کام نمبر 2 3 پر ہے، اس کا شعور ہونا چاہیے. جب نبیوں کے کام کو کرنے والے جو اپنے کو نبیوں کا کام کرنے میں مشغول سمجھتے ہیں، ان کے اندر اس ذلت کا احساس ختم ہو جائے گا تو وہ قوم کے اندر کیا غیرت جگائیں گے. اس لیے سب سے پہلے تو تڑپ ان لوگوں کے اندر ہونی چاہیے. ان کو اپنی فکر اور سوچ کا دائرہ بلند کرنا چاہیے. ان کو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کو اپنے محلے کی مسجد میں جا کر امامت کرنی. ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، ان کو آفاقی اور بڑی سوچ ہونی چاہیے. ہمارے مفسرین نے حضرت وہب بن منبہ کے حوالے سے اس مکالمے کا جو اس قوم کے غیرت مند لوگوں کے درمیان اور وقت کے نبی اسماعیل کے درمیان علیہ السلام جو مکالمہ ہوا تھا، اس کو ان کی صحیفوں، کتابوں اور روایتوں کے حوالے سے نقل کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر کا جواب تھا وہ کیا تھا. اصل میں اسی جواب کی وجہ سے آج میں نے یہ موضوع چنا ہے. یہی پیغمبر کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو قرآن نے اس طرح نقل کیا ہے کہ تم نہیں ٹک پاؤ گے. تم کہہ تو رہے ہو جوش میں، لیکن تم سچی بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں جم پاؤ گے، مجھے ایسا نہیں لگتا. الفاظ جو نقل کیے ہیں ان کے اپنے صحیفوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ نبی نے ان سے کہا تھا لیس عندکم وفاء ولا صدق ولا رغبۃ فی الجہاد. 3 چیزیں تمہارے اندر نہیں ہیں. ایک تو تمہارے اندر سے وفا نکل چکی ہے، دوسرے تمہارے اندر سچائی اور پختگی بالکل ختم ہو چکی ہے.
تیسرے تمہارے اندر نہ جہاد کا جذبہ بچا ہے نہ شوق بچا ہے۔ اب دیکھو، یہ انہوں نے نہیں کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ شاید بہت کم لوگ سمجھ رہے ہیں یا کوئی نہیں سمجھ۔ میں بار بار کہتا ہوں، انفرادی اعمال کا تذکرہ اس موقع پر اس وقت کے نبی نے نہیں کیا، بلکہ قومی کردار ان میں بے وفائی ہے۔ اور کاش کہ میں یہ جرأت پاؤں اپنے اندر کہ میں اس دور کے اچھے دینداروں کے بارے میں کہوں 100% بے وفا ہے۔ وفا نہیں، بالکل اپنی اغراض، چھوٹی سی اغراض کو ترجیح دیتے ہیں، قومی مفادات کے ساتھ وفاداری اٹھ گئی، بالکل اٹھ گئی، ملتے ہی نہیں لوگ، جس کو دیکھو بے وفا ہے، جس کو دیکھو اپنی ذاتی اغراض اصل اس کے سامنے ہے، اور جب تک ذاتی اغراض کا تقاضا ہے بڑا مخلص خادم بنا ہوا ہے، جہاں ذاتی مفاد ٹکرایا پل بھر میں آپ کا بدترین دشمن بن جاتا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے نہیں کہا کہ تم تورات نہیں پڑھتے، تم تورات کی تلاوت نہیں کرتے، انہوں نے نہیں کہا کہ تم رمضان میں اعتکاف نہیں کرتے، انہوں نے نہیں کہا کہ تم ذکر و تسبیح نہیں کرتے، انہوں نے کہا تم میں وفا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے انفرادی نیکیاں کافی نہیں ہیں، قومی اور اجتماعی طور پر صاحب کردار بنتے ہیں لوگ، تب مقابلہ کر پاتے۔ تم میں وفا نہیں ہے اور تم میں صدق نہیں ہے، تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ صدق کا مطلب زبان سے سچ بولنا نہیں ہے، عربی میں صدق کہتے ہیں قول اور عمل کی یکسانیت کو۔ جب انسان کا ظاہر باطن اور قول اور عمل ایک ہو جائے اسے صدق کہتے ہیں۔ تم میں یہ بھی نہیں، تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ آپ بتاؤ، کیا اس وقت میرا اور آپ کا یہی حال نہیں؟ کیا یہی ہمارا عام حال نہیں؟ کیسے اللہ کی مدد آ جائے؟ رو رو کر رمضان میں دعا مانگتے رہے ہم لوگ سب۔ حالات کیسے بدلنے کا اسباب دیکھو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ دعا نہیں مانگتے ہو، انہوں نے کیا تشخیص کی ہے، اجتماعی اور قومی کردار خراب ہے۔ نمبر 3، ولا رغبۃ فی الجہاد، اور جان مال لٹا دینے کا کوئی شوق اور جذبہ تمہارے اندر نہیں۔ کیا یہ بات ہمارے اوپر صادق نہیں آتی؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسلام ٹھیک ہو جائے، امت پھر سے غالب آ جائے، مگر میرا کوئی بھی پریشانی نہ ہو، ہر چیز اپنی فٹ، ہمارے مکانات، ہمارے ایئر کنڈیشن، ہمارا سارا نظام بالکل درست رہے۔ نہ کبھی ایسا ہوا ہے نہ کبھی ایسا ہوگا۔ درمیان میں یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ اگر کسی کو وفا، صدق اور جہاد کا شوق دیکھنا ہو تو سرزمین غزہ کو دیکھیں، مجاہدین غزہ کو دیکھیں، نوجوانوں کو دیکھیں۔ وہ نوجوان نہ نقشبندی ہیں، نہ چشتی ہیں، نہ قادری ہیں، نہ رفاعی۔ وہ نوجوان مومن ہیں، وہ نوجوان نہ قاسمی ہیں، نہ ندوی ہیں، نہ مظاہری ہیں۔ دیکھنا ہو وفا تو دیکھو کیسی وفا ہے۔ ایک نوجوان کو لے جایا جانے لگا، چلو بھائی چلو وقت آ گیا، تو باپ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی لے جا رہے ہو زندہ ہی واپس لانا۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا زندگی شہادت کے بعد والی طاقتور ہوتی ہے یا شہادت سے پہلے والی؟ میں وعدہ کرتا ہوں میں زندہ ہوں، میں بالکل وعدہ کرتا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں میں زندہ ہوں گا، لیکن اتنا خیال رکھیے ابا کہ زندگی کون سی ہوگی وہ
وہ ذرا اللہ کی تقدیر پر چھوڑ دیجیے. کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جملہ یاد نہیں آ رہا؟ افعل ما تؤمر. کیا لوگ ہیں یہ ہیں وفا، یہ ہے قول و عمل کی یکسانیت. ڈاکٹر جمال بہت بڑے سائنٹسٹ تھے فلسطین کے، ناسا میں کام کرتے تھے، فزکس کے دنیا کے بہت بڑے ماہروں میں سے، اور لاکھوں ڈالر کماتے تھے. اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ بس بہت ہو گیا، مجھے اس طرح بے وفائی بیت المقدس سے نہیں کرنی چاہیے. مجھے اللہ نے وہاں پیدا کیا، مجھے وہیں واپس جانا چاہیے. سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، اور 8 10 12 سال سے وہ ایک انتھک محنت کر رہے تھے. یہ راکٹ ٹیکنالوجی انہی کی لائی ہوئی ہے، انہی نے یہ راکٹ بنائے. اور میں جیسے کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہاں تو اسٹیل اندر آ ہی نہیں سکتا تھا، تو راکٹ بنتے کیسے؟ لوہا اندر نہیں آ سکتا. جس قوم کے پاس 1 سینٹی میٹر لوہا نہ آ سکے، وہ قوم اتنے خطرناک راکٹ کیسے بنا رہی؟ سلام ہو ڈاکٹر جمال پر. انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں لوہے کی، یہ جو پانی کے پائپ ہیں یہ مجھے دے دو. جو پانی کے پائپ پرانے ہو گئے، جن میں پانی لیک ہو رہا ہے، ان انڈر گراؤنڈ یا گراؤنڈ کے اوپر دوڑنے والے پائپوں کو مجھے دے دو، میں انہی کو راکٹ بناؤں. تو ادھر سے ٹھوکا، ادھر سے پیٹا، ادھر سے جوڑ لگایا، ادھر سے مرمت کی، اور اس کے بعد وہ راکٹ بنائے کہ دنیا کی 4تھی سب سے بڑی فوج صرف 10 دن کے اندر گھٹنے پر بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کے جنگ بندی کا مطالبہ کرنے لگے. 10-12 سال سے یا اس سے بھی زیادہ سے ڈاکٹر جمال کو شہید کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی تھی. اور اب تک، جب تک کہ اللہ نے ان کو ذمے جو کام کیا تھا، جب وہ پورا جب تک نہیں ہوا تب تک نہیں ہونے دیا، مگر بالآخر وہ اللہ کی خوشامد کرتے رہے ہوں گے کہ اللہ میں تو شہید ہونے کے لیے آیا تھا، اب تو بوڑھا ہونے لگا، کب ملے گی مجھے شہادت؟ تو ان 11 دنوں میں چوتھے 5ویں دن یا 6ٹھے دن اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ شہید ہو گئے. دین کے ترجمان نے ان کی شہادت کا اعلان مبارکباد دیتے ہوئے کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ قوم بالکل پریشان نہ ہو. اللہ کا شکر ہے اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے اپنے شاگرد اور ایک پوری ٹیم تیار کر دی ہے کہ اب 100 سال تک بھی ہم کو جتنے تم شہید کرتے رہو، راکٹ ٹیکنالوجی ہمارے پاس قائم رہے گی، ترقی کے ساتھ باقی رہے گی. ایک گیا ہے اور 20 50 سینکڑوں تیار ہو گئے. اس شہید کے گھر میں جب مستورات ان کی بیوہ کی تعزیت کے لیے آئیں تو انہوں نے استقبال کیا، شکریہ ادا کیا، اور کافی دیر خاموش رہنے کے بعد یہ گزارش کی کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، ہم سب کو ایک دوسرے کا ہمت بڑھانی چاہیے، مگر میں ایک گزارش کرتی ہوں آپ سے، مستورات بہت آ رہی ہیں، بھیڑ لگ رہی ہے، ان سب سے بھی میری گزارش پہنچا دیجیے کہ آپ میری تعزیت نہ کریں، مجھے مبارکباد کہ میں ایک شہید کی بیوی ہوں. کیا جذبات ہیں لوگوں. آپ کے بارے میں نہیں کہتا، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، واللہ اگر ایمان وہ ہے تو میں منافق ہوں. ایمان اگر وہ ہے جو ان کے پاس ہے تو جو ہمارے پاس ہے اسے ایمان نہیں کہا جا سکتا، ہرگز ایمان نہیں کہا جا سکتا. ایک باپ کو خبر ملتی ہے اور باپ آتے ہیں، 2 بیٹوں کے جنازے، 2 نوجوان لڑکے، اور وہ باپ آتا ہے اور باپ سیدھے بچوں سے چمٹتا ہے، پیار کرتا ہے، بار بار اس کو چومتا ہے، اس کو چومتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ شاباش میرے جگر کے ٹکڑوں.
شاباش تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، شاباش جو تم نے تربیت تھی اس کا حق ادا کر دیا۔ اپنے بوڑھے باپ کے لیے بھی جو شہادت کی دعا کر دیتے، یہ کہہ رہا ہے یہ ہے وفا، یہ ہے صدق، یہ ہے رغبۃ فی الجہاد فی سبیل اللہ۔ جب نبی نے ان سے یہ کہا کہ تم میں وفا بھی نہیں ہے، صدق بھی نہیں ہے، اور قربانی دینے کا جذبہ بھی نہیں ہے، تو اب جواب میں اس وفد نے ان سے کیا کہا جو اپنی قوم کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آیا تھا اور درخواست کر رہا تھا کہ ہمارا اجتماعی قائد مقرر کر دیں۔ جواب میں انہوں نے کہا انما كنا نهاب الجهاد ونزهد فيه انا كنا ممنوعين في بلادنا۔ دیکھیے اصل میں بات یہ تھی کہ ہم لوگ جو اب تک جہاد سے جان چراتے تھے اور اس سے بچتے تھے، جہاد سے مراد ایک ہی طرح کا کوشش نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے اپنے سماج کو اوپر لانے اور انصاف اور امن دلانے کے لیے قربانیاں دینا، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ تو ہم لوگ جو اب تک اس سے جان چراتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ اپنے اپنے شہروں میں محفوظ تھے اور کوئی اس میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ انا كنا ممنوعین فی بلادنا، لہذا ان شہروں کے اندر آ کر کسی دشمن کے ہم پر حملہ کرنے اور غالب آ جانے کی کوئی صورت پیش ہی نہیں آتی تھی۔ تو ہم لوگ بڑے چین سے رہتے تھے، عادت اس کی ہو گئی تھی، تو پھر خون پسینہ بہانے، جان مال لٹانے کا مزاج کمزور پڑ جاتا ہے۔ مگر اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اب ہم قربانی سمجھ گئے ہیں کہ اب قربانی دینی ہی پڑے گی اگر ہم کو حالات میں بہتری لانی ہے۔ لہذا اے نبی وقت، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم دشمنوں سے مقابلے کے معاملے میں بھی اپنے رب کے حکم کو مانیں گے اور اپنے اہل و عیال کو ان دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے جو کرنا ہوگا کریں گے۔ فَنُطِيعُ رَبَّنَا فِي الْجِهَادِ فِي جِهَادِ عَدُوِّنَا وَنَمْنَعُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَذَرَارِينَا۔ اور بالآخر پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید نے پورا واقعہ بیان کیا، اور میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا یہ واقعات بالکل یہی پیش آئیں گے امت محمدیہ میں، اس لیے اللہ نے یہ واقعات سنائے۔ نبی نے بالآخر ان لوگوں کے اصرار پر درخواست قبول کر لی ان کی، اور اللہ کی طرف سے اشارہ پا کر طالوت نامی ایک قائد کو ان کا لیڈر مقرر کر دیا۔ بیچ میں ایک بات اور کہہ دوں، اب جب مقرر کر دیا تو قوم کا جو بگڑا ہوا مزاج ہے نا، وہ پل بھر میں تو سدھرے گا نہیں۔ تو قوم کی طرف سے جواب ملا انا یکون لہ الملک علینا ولم یؤت سعۃ من المال۔ طالوت تو غریب آدمی ہے، یہ ہمارا بادشاہ، قائد، لیڈر کیسے بن سکتا ہے؟ اب یہ دیکھو، یہ جو سوالات کرتے ہیں نا آپ لوگ، یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں نا، حساس آدمی جانتا ہے کہ ان سوالوں کے پیچھے کیا بیمار نفسیات ہے، کیا چیز ہے جو جواب میں یہ نہیں کہلواتی کہ جی بہت اچھا سمجھنا آتا نا، یہ نہیں کہلواتی، کچھ نہ کوئی اشکال، کوئی نہ کوئی اعتراض۔ چنانچہ قوم کا مزاج بنتے بنتے بنے گا، کیونکہ جب تک اجتماعی جد و جہد کے میدان میں دشمن سے مقابلہ نہیں ہوتا، قوم کے اندر بہت سی صفات نہیں پیدا ہو سکتی۔ صفات خانقاہ میں سب نہیں پیدا ہو سکتی، ساری صفات بیان سن کر بالکل نہیں پیدا ہو سکتی۔
بہت سی صفات مقابلے کے میدان میں ہی پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے مقابلہ تربیت کا لازمی حصہ ہے. مقابلہ تربیت کا لازمی حصہ ہے. حضرت وہ ہمارے علم میں کیا کام ہے کہ آپ ذرا سا اتنے 1000 بار ذکر کر لیا کیجیے بس. ٹھیک. یہ دشمن کا مقابلہ اللہ میاں اس پر قادر نہیں تھا کہ کوئی دشمن ہی نہ ہوتا. بہت سی صفات دشمن سے مقابلہ کیے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اور جب تک دشمن سے مقابلے کے میدان میں جان و مال خرچ کرنے کا رواج امت میں رہا، بہت سے اور اصلاحی اعمال کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں پر جو خطرات کا بادل منڈلا رہا ہے کہ نصاب پورا ہو گیا، اب بھاگو یہاں سے. ہو گیا ماہد کے 2 سال بس ہو گئے، اب یہاں سے جلدی بھاگو. ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ کہاں بھیج دیں. صفات نہیں پیدا ہوں گی، ہو ہی نہیں سکتی. انسان کی ایک اللہ نے ساخت بنائی. انسان جب قربانی دیتا ہے نا تو جس درجے کی قربانی دیتا ہے اس درجے کی صفات پیدا ہوتی ہے. جماعتوں میں نکلتے ہیں ہم لوگ، جماعتوں میں نکلنے پر واقعی اللہ کی مددیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کیا مدد دیکھنے کو ملتی ہے؟ نکلنے میں دیر ہو گئی تھی تو پھر بھی ریل مل گئی، پھر بھی ٹرین مل گئی. یہ مدد سب ہاتھی مذاکرہ کرتے ہیں، دیکھو بھائی اللہ کے راستے میں اللہ کی مدد آتی ہے. ہم لوگ پھنس گئے تھے ٹریفک میں، اسٹیشن دیر سے پہنچے مگر اللہ نے ٹرین کو لیٹ کر دی. صحیح بات ہے، کوئی غلط بات نہیں. اسی درجے کی مددیں ملتی ہیں، بہت ملتی ہیں، اور اس سے بہت ہمت بڑھتی ہے، بہت ہمت بڑھتی ہے. اور جس درجے کی قربانی ہوتی ہے اسی درجے کی مدد. جس راستے میں دین کے راستے میں آدمی قدم اٹھاتا ہے تو مدد کا تجربہ ہوتا ہے. اور اس تجربے سے جو یقین بنتا ہے نا، وہ یقین بیان کرنے اور سننے سے کبھی نہیں بن سکتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تربیت کا لازمی حصہ ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ نبیوں کو اتنی تکلیفیں کیوں پہنچنے دیتے؟ لیکن وہ ایک تربیتی کورس کا حصہ ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم تربیت ہماری تو ہو جائے حسن بصری کی طرح اور اس سے اور اوپر صحابہ کی طرح، مگر تینوں وقت ذرا گوشت ملنا چاہیے اور ایسی خراٹوں والی نیند ملنی چاہیے کہ چوہے تو چوہے، آس پاس کے بڑے جانور بھی ڈر کے بھاگ جائیں. تب آگے کچھ مت کہہ لو. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بزدلی، یہ اخلاق الی الارض، یہ استثاقلتم الی الارض، یہ اس سے کب نکلے گی قوم؟ اب طالوت کی قیادت پر اعتراض کہ وہ غریب ہیں. نبی نے بڑے صبر سے جواب دیا کہ دیکھو، قیادت کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. 2 چیزیں ضروری. ایک تو یہ کہ بہت مضبوط صحت کا اور جسم کا حامل ہے طالوت. اب پتہ چلا قیادت کے لیے پٹھان ہونا ضروری ہے. بسطاً فی العلم والجسم. انہوں نے کہا کہ یہ جو طالوت ہے نا، یہ انتہائی ذہین اور سمجھدار آدمی. قائد کو بہت ذہین اور بہت سمجھدار ہونا چاہیے اور بہت تندرست ہونا چاہیے. اب مجھے یاد آ رہے ہیں ہمارے حضرت قاری ظہیر صاحب تبلیغ کے اکابرین میں، وہ نظام الدین میں بیان کرتے ہوئے کئی بار یہ کہتے ہوئے میں نے ان کو سنا کہ بھائی ہماری تو عجب قسمت ہے، یا تو ہم کو سنکی ہی ملتے ہیں یا ہمارے ساتھ کچھ دن رہ کر لوگ سنکی بن جاتے ہیں. اور میں تو بالکل تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا روزمرہ کا یہی تجربہ ہے.
ذہانت شارپ اور اسمارٹ مائنڈڈ ہونا، انتہائی انٹیلیجنٹ ہونا، تیز ترار ہونا قیادت کے لیے ضروری ہے۔ پھر وہی طالوت کی صفات کے بارے میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ 40 رکعت نفل پڑھتا ہے، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کا مراقبہ ایسا ہوتا ہے کہ بس کیا کہنے۔ قیادت کے لیے جو صفات درکار ہیں وہ اسمارٹنیس ہے، انتہائی ذہین و شارپ، اشاروں کو سمجھنے والا، اور دوسرے مضبوط صحت۔ اب صحت بنانا اس مقصد سے کہ میں کچھ کام کر سکوں، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ کھیلنا، مارشل آرٹس کی ٹریننگ لینا، ہر چیز کا خیال رکھنا، یہ ہیں وہ لوگ جن کی ضرورت ہے۔ کیا اندرونی بشاشت! آپ نے ان کے چہروں کو نہیں دیکھا؟ کہیں آپ کو نظر آتا ہے آج کل ان کے چہروں پر خوف، اضمحلال، بجھا پن؟ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں سب سے زیادہ امن کو انجوائے کر رہے ہیں۔ کل جو ویڈیو آئے کہ قوم کی قیادت کے اشارے پر عوام سے کہا گیا جاؤ سمندر میں سوئمنگ کرو، تیرو، اب فیملیز کھانے پینے کا سامان لے کر ساحل سمندر پہ پہنچ گئیں اور لڑکے کود رہے ہیں، نہا رہے ہیں، تیر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی صاحب فتویٰ نہ دے دی۔ یہ ہے زندہ قوم اور یہ ہے قیادت۔ اتنے دن تک اتنے بھیانک حالات میں رہنے پر ایک ذہنی اور نفسیاتی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر چھپ رہے ہیں، اور بھاگتے بھاگتے تو دیکھے ہی نہیں کسی نے ان کو، بھاگتے تو وہ خبیث رہے تھے۔ کوئی بس کے پیچھے چھپ رہا ہے، کوئی کار کے پیچھے چھپ رہا ہے، پولیس والے بھاگ رہے ہیں۔ اب کیا قیادت ہے؟ وہ کیا کر رہی ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کے کوئی گھر پہ نہ دکھائی دے، اور جاؤ تیرو، سوئمنگ کرو، مقابلے کرو، کھیلو کودو۔ اب وہ بچے بھی چہک رہے ہیں، اب بالکل کوئی بے پردگی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی تماشا نہیں ہے، اور انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ ہے تربیت کا انداز کہ چند گھنٹے کے اندر قوم کا ذہن و دماغ فریش ہو گیا ہو، تازہ دم ہو گیا ہو۔ انسان جس ساخت سے بنا ہے تو اس ساخت کی رعایت کرنا یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ اور پھر اتنے بے خوف ہیں وہ، ان کو کچھ خطرے ہی نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بمباری ہونے کا خطرہ ہے وہ کہیں 7 سمندر پار ہے، وہ بالکل محفوظ اور مامون ہے، کچھ مسئلہ نہیں۔ جناب طالوت ایسے ہی قائد تھے، اور وہ جو لے کر چلے راستے میں، یہ جو پہلے اعتراض ہوا تھا، اس کے بعد جب چلے تو پھر درمیان سے کچھ لوگوں کو پریشانی ہوئی، عادت چھوٹ چکی تھی، جوش میں آ کر کچھ لوگوں نے کہہ دیا، حکم مان لیا گیا، درخواست قبول کر لی گئی، قیادت دے دی گئی، قیادت نے لشکر کشی کا حکم دے دیا، چلو نکلو۔ اب راستے میں جب کچھ پریشانی آئی تو پھر کچھ لوگ کٹ گئے۔ اب یہ قائد جو ہے اتنا زبردست قائد ہے، یہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ لوگوں کی تعداد بھلے کم ہو جائے، اس کا نقصان مجھے نہیں پہنچے گا، لیکن ایک بندہ بھی کچے قسم کا میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ ایک عجیب آرڈر کرتا ہے، لمبی مسافت تک طے کر رہے ہیں اور پانی ہو گیا ہے ختم، سب کو لگی ہے پیاس، اب آتا ہے دریا، اور ظاہر ہے کہ ساحل پر ایک ایسے راستے سے گزر رہے ہیں کہ نہر اردن
کہ شرق اور غرب آج بھی ہم لوگ برابر یہی سب الفاظ سن رہے ہیں. تو وہ ایک لیڈر جو ہے، وہ سپہ سالار، وہ کمانڈر اور قائد، وہ عجیب آرڈر پاس کرتا ہے. وہ کہتا ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی. پانی پینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ اگر بہت کس کے پیاس لگی ہے، نہیں روک پاؤ، تو ایک چلو بس پینا ہے. اب آپ بتاؤ شدید پیاس کے عالم میں نہ پینا آسان ہے یا ایک چلو پی کے چھوڑ دینا آسان ہے؟ اب عجیب حکم دے دیا. اب ہم لوگ اگر دارالفتہ میں فتویٰ پوچھیں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین بیچ درمیان اس مسئلے کے کہ راہ خدا کے پیاسے مسافروں کو حلال طریقے سے پانی پینے سے روکنا شرعاً کیسا ہے؟ بینوا تؤجروا، جس کو کوئی پڑھتا تھا بینوا تجروا. اب آپ میں سے کئی مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ افتاء سے نہیں مفت خوری سے بنتے ہیں. کیا فتویٰ لکھیں گے؟ پیاسے ہیں، راہ خدا میں نکلے ہوئے لوگ ہیں، اور سامنے حلال پانی ہے، پاک صاف پانی ہے، اس کو پینے کو منع کرنا. مگر یہ ہے قیادت. قیادت کو اپنے ساتھ آخری ٹف مقابلے کے لیے تعداد زیادہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جو ہوں وہ 100% پکے لوگ. چنانچہ ایک تعداد وہیں سے چڑھ گئی. اور بہت دلچسپ بات ہے کہ آخر میں جو تعداد عمالقہ کی فوج سے مقابلے کے لیے بچی وہ ایگزیکٹلی 313 لوگ تھے. یہی تعداد جو اہل بدر کی تھی. اب اس تعداد میں کیا راز چھپا ہوا ہے یہ اللہ بہتر جانے. کتنے لوگ راستے سے نکل گئے، لیکن ان 313 کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زبردست فتح نصیب فرمائی. اتنی بڑی فوج تھی، تعداد کے لحاظ سے بھی اور دوسرے سب پہلوؤں سے بہت طاقتور تھی، کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن یہ غالب آ گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا دور نیا بنو اسرائیل کی زندگی میں شروع کیا. اسی طالوت کے فوج کے ایک سپاہی تھے حضرت داؤد، اور انہی نے دشمن کے جو آرمی چیف تھا جالوت، انہی کے ہاتھوں سے وہ قتل ہوا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے دور کو تبدیل کرنے کے لیے جس جامع قائد کو چنا وہ یہی سپاہی داؤد تھا. اب جو نبوت اور سیاست دونوں قیادت ایک شخص میں دوبارہ واپس آئی، اس شخصیت کا نام حضرت داؤد. اب پھر ایک نیا دور شروع ہو گیا. یہ جو نیا دور شروع ہوا یہ فلسطین میں شروع. حضرت داؤد بادشاہ بھی تھے، حاکم بھی تھے، قائد بھی تھے، اور عظیم الشان نبی بھی تھے. اور یہاں سے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا، اور ان میں دینی اور دنیاوی قیادتیں پھر ایک مرتبہ ایک ہی مرکز سے، ایک ہی شخصیت سے جڑ گئیں. عظمت رفتہ کی واپسی کی یہ انتہائی روشن مثال ہے، ایک شاہکار مثال ہے کہ جو عظمت چھن گئی تھی بنو اسرائیل کی وہ دوبارہ کیسے ملی. اب اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، بس یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم اپنی زندگی کے اسی دور میں چل رہے ہیں جس میں امت موسوی اپنے آخری دور میں
چوتھے دور میں چل رہی تھی. وہ تینوں دور گزر گئے، اب چوتھا دور ہے. ہماری امت کا بھی وہی دور تھے. ایک دور وہ تھا جس میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست رہنمائی میں یہ امت چل رہی تھی، اور آپ سید الرسل بھی تھے، سید الغزات والمجاہدین بھی تھے. آپ کی سجدے اور رکوع، آپ کی عبادت، آپ کی انابت، آپ کی خشیت ایک طرف یہ، اور ایک طرف آپ کی ذات گرامی کا وہ تصور کیجیے کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، ہیلمٹ لگائے ہوئے ہیں، فوجی لباس پہنے ہوئے ہیں، اور بھرپور ہتھیاروں سے لیس ہیں. آپ گویا مقدمات کی سماعت بھی کر رہے ہیں، جرائم کی بے خونی بھی کر رہے ہیں، مجرموں کو سزا بھی دے رہے ہیں، حدود بھی قائم کر رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، سرحدوں کی نگرانی بھی کروا رہے ہیں، سبھی کچھ کر رہے ہیں. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول کی اس شان جامعیت کے بارے میں عجب انداز سے منظر کشی کی ہے. لکھتے ہیں سلاطین کہتے ہیں شاہی دربار تھا، یعنی اللہ کے رسول کا دربار شاہی دربار تھا. فوج علم تھا، جھنڈے تھے، پولیس تھی، جلاد تھے، محتسب تھے، گورنر تھے، کلکٹر تھے، منصف تھے، قانون تھا. مولوی کہتے ہیں مدرسہ تھا، کیونکہ درس تھا، وعظ تھا، افتاء تھا، قضا تھا، تصنیف تھی، تالیف تھی، محراب تھی، منبر تھا. صوفی کہتے ہیں خانقاہ تھی کہ دعا تھی، جھاڑ تھا، پھونک تھی، ورد تھا، وظیفہ تھا، ذکر تھا، شغل تھا، چلہ تھا، گریہ تھا، بکا تھا، وجد تھا، حال تھا، کش تھا، کرامت تھی، فقر تھا، فاقہ تھا، زہد تھا، قناعت تھی. کنکریاں دی جاتی تھی کہ لے جاؤ تمہارے علاقے کا کنواں، اس کا پانی کھارا ہے، یہ کنکریاں ڈال دینا، پانی میٹھا ہو جائے گا. بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اور جس کو جو کہہ دیا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. مگر آگے لکھتے ہیں سچ یہ ہے کہ وہ سب کچھ تھا. اللہ اکبر. وہ سب کچھ تھا اس لیے کہ وہ سب کے لیے تھا. آئندہ جس کسی کو چلنا تھا، جہاں کہیں چلنا تھا، جس زمانے میں چلنا تھا، اسی کی روشنی میں چلنا تھا، اسی کی روشنی میں چلنا تھا. تو تھوڑی دیر کے لیے آقا نامدار کو تصور کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرو. بند کر لو آنکھیں اور اللہ کے رسول کی ذات مبارک کو، ان کی ذات کو بالکل تصور کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرو. ایک شخص ہے، کلمے کی دعوت بھی دے رہا ہے، قبول کرنے والوں کو اسلام سکھا بھی رہا ہے، ایمان سکھا رہا ہے، احسان کے منزلیں طے کرا رہا ہے، اللہ کی محبت کا نور دلوں میں بھر رہا ہے، توجہ دے رہا ہے، بندوں کو بندگی کے آداب سکھا رہا ہے. کوشش کرو کہ ہم حاضر ہیں حضور کے سامنے، ایسا تصور کرو. رو رہا ہے، رلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تڑپا رہا ہے. تقوی، توکل، صبر، شکر، خشیت، انابت جیسی صفات ایمانی اور شجاعت، عدالت، صداقت جیسے مکارم اخلاق کا خود کامل ترین نمونہ بن کر ہزاروں دلوں میں ان اوصاف کی جڑیں گہری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے.
اور دوسری طرف وہی شخص ہے جو سیاسی نظام کے مطابق مختلف گروہوں اور قبیلوں سے معاہدے بھی کر رہا ہے، دستاویزوں پر دستخط کر رہا ہے، جنگی مشقیں کرا رہا ہے، زرہ اور خود پہن کر اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر اور پیٹ پر پتھر باندھ کر ہتھیاروں سے مسلح ہو کر میدان جنگ میں اپنی فوج کی کمان بھی کر رہا ہے، مقدمات کے فیصلے بھی سنا رہا ہے، مجرموں کو سزا بھی دے رہا ہے۔ فوج، مالیات، تعلیم، جوڈیشری، ایڈمنسٹریشن، غرض کے تمام شعبہ پر مکمل مملکتی نظم و نسق بھی قائم کر رہا ہے، شہری منصوبہ بندی، ٹاؤن پلاننگ کے اصول بھی سکھا رہا ہے، دشمن کی سرگرمیوں اور نقل و حرکت پر نظر بھی رکھ رہا ہے اور اس پر نظر رکھنے کا پورا سسٹم لانچ کر رہا ہے، ہتھیاروں کی خریداری، گھوڑے اور اونٹ خرید کر انہیں سرکاری چراگاہوں میں رکھنے کا کام بھی کر رہا ہے، اونٹوں، گھوڑوں اور آدمیوں کی دوڑ بھی کرا رہا ہے، ریس کے مقابلے کرا رہا ہے، کشتی کے مقابلے کرا رہا ہے اور اول آنے والوں کو انعامات دے رہا ہے، بیرونی حکمرانوں کو خطوط بھی لکھ رہا ہے، سفارتیں بھی بھیج رہا ہے، زکوٰۃ کی وصولیابی اور خرچ کا عجیب و غریب نظم بھی قائم کر رہا ہے۔ سچ ہے کہ اتنا بوجھ کبھی کسی ایک بندے نے اپنے کندھوں پر نہیں اٹھایا تھا، اس ایک بندے پر نے اپنے کندھوں پر اتنا بوجھ اس لیے اٹھایا تھا کہ آئندہ جس کسی کو چلنا تھا، جہاں کہیں چلنا تھا، جس زمانے میں چلنا تھا، اسی کی روشنی میں چلنا تھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا ویا حبیبنا ویا امامنا ویا قائدنا ویا قائد المجاہدین و امام الغزاة، امام الجرحى والشہداء، امام الجرحى والشہداء۔ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، سامحنا یا رسول اللہ، سامحنا یا رسول اللہ، نحن افراد امتک المذنبون المقصرون المقصرون الخائنون 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 الخائنون، ما عرفناك حق معرفتك وما احببناك حق محبتك وما فديناك حق فدائك۔ اللہ ہمیں معاف کر دے اور اللہ آپ کے محبوب بھی ہمیں معاف کر دے، منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ جس دن اللہ کے رسول اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اسی دن امت کے دوسرے دور کا آغاز ہو گیا۔ اب امت، ان کی تربیت یافتہ ٹیم نے امت کی باغ ڈور سنبھالی، امت کی قیادت سنبھالی۔ اے ابو بکر ہزاروں سلام، اے عمر آپ پر بھی ہزاروں سلام، اے عثمان اور اے علی آپ پر بھی ہزاروں سلام۔ اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوا۔ یہ تیسرا دور سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا معاویہ کا دور تھا۔ جب سیدنا حسن اچھی طرح اس بات کو سمجھ گئے کہ اب وہ دور ہے کہ دونوں کام الگ الگ مرکزوں سے ہوں گے اور دونوں کی قیادت الگ الگ افراد سنبھالیں گے، مگر ان دونوں کے درمیان شاندار محبت، اعتماد اور رابطہ ہو۔ سیدنا حسن نے اللہ کے رسول کے اشارے کو سمجھا کہ الخلافۃ بعدی 30 سنہ، اور سیدنا حسن نے اللہ کے رسول کے اس ارشاد کے اشارے کو بھی بڑی گہرائی سے سمجھا کہ الخلافۃ بالمدینہ والملک بالشام۔ دونوں کام ایک ہی مرکز سے ہوں گے، اس کو خلافت کہتے ہیں، اور دونوں کام الگ الگ مرکزوں سے ہوں گے مگر درمیان میں اچھا رابطہ رہے گا، اس کو ملوکیت کہتے ہیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے
کہ الملک بھی شام کا لفظ جہاں بولا جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خلافت کے دور کے بعد ملوکیت کے دور سیدنا معاویہ کے ذریعے سے شروع ہوا، تو یہ کوئی گالی ہے، یہ کوئی بہت برا دور ہے، بہت خراب زمانہ ہے، یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے۔ اگر یہ تھا تو یہ الزام سیدنا حسن بن علی پر آنا چاہیے کہ انہوں نے تشتری میں رکھ کر اقتدار حضرت معاویہ کے حوالے کیوں کر دیا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ امت میں سیدنا حسین کی قربانیوں کا تذکرہ بہت ہے اور ضرور ہونا چاہیے، لیکن سیدنا حسن کی قربانی کا تذکرہ کیوں نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں آنا چاہیے۔ عہدے کو چھوڑ دینا یہ بڑی قربانی ہے، یا معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کسی عہدے کے لیے جد و جہد کرنا یہ بڑی قربانی ہے؟ بتاؤ بھائی، چھوڑ دی۔ کیونکہ شیعوں نے سیدنا حسن کی قربانی کا ذکر ہی نہیں کیا، سیدنا حسین کی قربانی کو بہت گلوریفائی کیا، تو پوری امت مسلمہ میں سیدنا حسین کی قربانی کا تذکرہ ہوا۔ معاذ اللہ سیدنا حسین کی شخصیت کو ذرا بھی کم کرنے کی کوشش کرنے والا زاندہ دربار ہوگا، اللہ کی نگاہوں سے گرے گا۔ یہ دونوں امت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ ہمیں ان دونوں کی قدم بوسی کا موقع عنایت فرما دینا، چونکہ قیامت تک دونوں قسم کی قربانیوں کی ضرورت پڑے گی، اور یہ کبھی قربانی کی ضرورت پڑے گی پیچھے ہٹ کر، کبھی قربانی کی ضرورت پڑے گی آگے ہٹ کر، اور اللہ کے رسول کے گھر والوں کو اللہ نے تمام قربانیوں کے لیے چن لیا تھا۔ کیا شان رسالت ہے! زکوٰۃ میرے گھر والوں پر حرام، سب لے جاؤ، میرے گھر والا نہیں لے سکتا۔ صدقہ میرے گھر والوں پر حرام، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ میں اپنے اور اپنے بچوں کی ترقی کے لیے یہ سب نہیں کر رہا ہوں۔ قربانی کے موقع پر حضور نے ہمیشہ اپنے گھر والوں کو آگے بڑھا دیا، اور جب تقسیم کرنے کا وقت آتا، آ جاؤ مہاجرین، آ جاؤ انصار، آ جاؤ یہ لے جاؤ، سب ہنی علی ارباب النعیم ونعیم۔ یہ شان رسالت ہے۔ دو طرح کی قربانیاں امت کو مختلف تاریخ کے دوروں میں دینی پڑیں گی، کبھی پیچھے ہٹ کر، کبھی آگے بڑھ کر۔ پیچھے ہٹنے کا نمونہ بھی خانوادہ نبوت کا شہزادہ پیش کر گیا، اور آگے بڑھنے کا نمونہ بھی خانوادہ نبوت کا شہزادہ پیش کر گیا۔ سلام ہو آپ دونوں پر، سلام ہو آپ دونوں کی عظیم ماں پر، سلام ہو آپ دونوں کے عظیم نانا پر۔ افسوس سیدنا حسن کی قربانی کو سامنے رکھا ہی نہیں جاتا۔ امت میں جو جھگڑے ہوتے ہیں محتمم بننے کے لیے، ممبر بننے کے لیے، ناظم بننے کے لیے، متولی بننے کے لیے، یہ نہ ہوں اگر امت کے سامنے سیدنا حسن کی قربانی ہو۔ ادارے ٹوٹنے نہ پائیں، بھائی ادارہ ٹوٹنے نہ پائے، میں بالکل الگ ہو جاتا ہوں، آپ قیادت سنبھال لیجیے ادارے کی، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میری وجہ سے ادارہ نہ ٹوٹے، میں آپ بالکل سنبھالیے، انشاءاللہ اگر آپ فرمائیں گے تو میں آپ کا خادم اور معاون بن کے رہوں گا۔ یہ کردار ہے۔ سیدنا حسن نے کس جگر گردے کے ساتھ حضرت معاویہ سے کہا، معاویہ بالکل بے فکر رہیں، آپ کو چلانا ہے امت کے نظام کو، آپ کو سنبھالنا ہے، حسن آپ کا سپاہی بن کر جینے اور مرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے اہل بیت۔ اور اہل بیت میں سے کسی کی محبت اور عظمت میں ذرا بھی کمی اگر کسی کے اندر آئی، خدا کی قسم وہ محروم رہے۔ اور کیا اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ عجیب بات ہے، میری تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر اہل بیت کی محبت کسی کے اندر بڑھے
تو کیا ضروری ہے کہ صحابہ میں سے کسی کی عظمت کم ہو جائے؟ کیا یہ دونوں اپوزیشن اور رولنگ پارٹیوں کی طرح لڑنے والے گروہ تھے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اتنی جہالت امت میں آ گئی. قیامت تک امت کو جو حالات درپیش ہوں گے وہ سارے حالات اللہ تعالیٰ نے عہد نبوت اور عہد صحابہ کے اندر سب دکھا دیے. اب کچھ حالات وہ تھے جو عہد نبوت کے اندر دکھائے نہیں جا سکتے تھے. مثلا عہد نبوت کے اندر آپسی اختلاف نہیں دکھایا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ کی موجودگی میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اختلاف امت میں ہوگا قیامت تک، سینکڑوں بار ہوگا، چھوٹے دائرے میں بھی ہوگا، مدرسے اور ادارے اور جماعت و تنظیم کے اندر بھی ہوگا، اور امت کی سطح پر بھی ہوگا. تو اس اختلاف کے کیا کیا رنگ ہوں گے، کیا کیا مرحلے ہوں گے، کس مرحلے میں نمونہ سیدنا علی بنیں گے، کس مرحلے میں نمونہ سیدنا معاویہ بنیں گے، کس مرحلے میں نمونہ سیدنا حسن بنیں گے، کس مرحلے میں نمونہ سیدنا حسین بنیں گے. یہ تو انوکھی قربانیاں ہیں صحابہ اور اہل بیت کی. گویا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ یہ جو قربانی، یہ جو امت کی تربیت ہے، اس کو آپ ہمارے اوپر حالات بھیج کے آپ امت کی تربیت کر دیجئے. امت کی تربیت کے لیے ہم بدنام ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم گالیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، ہم قیامت تک گالیاں کھاتے رہیں گے، مگر امت کی تربیت بھی تو ہو جائے گی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان صحابہ نے زبان حال سے شاید یہ کہا مشیت الہی سے کہ وہ قربانیاں تو ہم نہ دے سکے جو سابقین اولین دے گئے. حضرت معاویہ نے کہا کہ وہ قربانیاں ہم نہیں دے سکے، ہم تو بعد میں اسلام لائے. وہ قربانیاں ہم نہیں دے سکے جو سابقین اولین نے دے دی. ہم نے وہ فاقے بھی نہیں جھیلے، ہمیں ریت پر بلال کی طرح گھسیٹا بھی نہیں گیا، ہمیں عثمان بن مظعون کی طرح چٹائی میں لپیٹا بھی نہیں گیا، حضرت حمزہ کی طرح ہمارے پیٹ کو چاک کر کے کلیجے کو چبایا نہیں گیا. ہم تو بعد میں آئے، اور وہ اس وقت آئے جس وقت تھوڑے حالات بہتر ہونے لگے تھے. تو اللہ میاں ہم حاضر ہیں، کچھ قربانی ہم سے بھی لے لیجیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے بندو، میں تمہارے خلوص سے نیت کو پہچانتا ہوں. تمہاری لیے قربانی یہ ہوگی کہ تمہیں قیامت تک کچھ نہ کچھ برا کہنے والے لوگ رہیں گے، اور انہی کی تربیت کے لیے تم کو میں پیش کر رہا ہوں. یہ واقعی جو ہوا ہے پورے منصوبہ بندی کے تحت ہوا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. ان تمام کی یکساں محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ذرا بھی کسی کی طرف سے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. نیا دور، میں اس موضوع کو چھوڑ کر یہیں واپس آتا ہوں. ایک نیا دور شروع ہو، اور وہ دور خلافت راشدہ والا دور وہ تھا کہ جس میں دونوں کام ایک ہی مرکز سے ہو رہے تھے. اس کے بعد کا دور آیا، پھر ایک مدت کے بعد وہ دور آیا جب دونوں کا باہمی رابطہ ٹوٹ گیا. سیاسی قیادت، مملکت کے نظم و نسق، وہ اور انبیاء علیہ السلام اور ان کے جانشین، ان کا رابطہ ٹوٹ گیا. اب یہ آزاد ہو گئے. میں ایک مثالیں دیتا ہوں اپنے ملک کی تاریخ کی، درمیان کی پوری تاریخ کو چھوڑ کر. لیکن اگر آپ میں کچھ ذہین لوگ ہیں تو اس ایک بیان سے پوری اسلامی تاریخ کے مطالعے کا طریقہ سیکھ لیجیے، کس طرح سیکھا جاتا ہے. اور اس طریقے کو سیکھنے کے لیے معاون کتاب اگر آپ پوچھیں تو میں کہتا ہوں حیات الصحابہ سے بہتر کوئی کتاب نہیں. ہمارے اس بر صغیر میں اس ملک کی جو حقیقی فتح ہوئی ہے وہ سلطان محمود غزنوی کے ذریعے ہوئی ہے. اس سے پہلے محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سندھ سے ملتان تک کے علاقے کو فتح کیا تھا. لیکن یہ جو ملک ہے پورا، اس کی جو عسکری فتح ہوئی ہے
اس کا صحرا سلطان محمود غزنوی کے سر بنتا ہے۔ اب یہ یاد رکھنا کہ سلطان محمود غزنوی کی فتح کا راز کیا تھا، وہاں ان کے درمیان اور وقت میں سب سے بڑے وارث نبی حضرت خواجہ ابو محمد چشتی، ان دونوں کے درمیان بھرپور تعاون اور رابطہ تھا۔ یہ نبی کے وارث، وہ امت کے قائد، اور یہ پہلے چشتی شیخ تھے، شیخ ابو محمد، جنہوں نے غیبی اشارہ پا کر تشریف لے آئے تھے اس ملک میں۔ یہ تو کہیں اور تھے، اور 70 اپنے خاص ذاکرین درویشوں کو ساتھ میں لے کر سلطان محمود کے لشکر میں بنفس نفیس شامل ہو گئے تھے۔ اور یہاں یہ دونوں طبقوں کا باہمی تعاون، جو میں بہت دیر سے بیان کر رہا ہوں، جو درمیان میں ٹوٹ گیا تھا، وہ پھر سے واپس آیا۔ اس کی کچھ مدت کے بعد سلطان شہاب الدین غوری کی تاریخ کی باری آتی ہے۔ اللہ نے سلطان شہاب الدین غوری سے زبردست کام لیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے حملے کے پیچھے بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ کام کر رہا تھا، جو اجمیر میں پہلے ہی اپنی بساط بچھا چکے تھے افغانستان سے آ کر۔ بلکہ بعض مورخین ہمارے ملک کے تو یہ کہتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین غوری نے کئی حملے کیے تھے، لیکن کامیابی نہیں ملتی تھی۔ جس حملے میں پرتھوی راج چوہان پر ان کو کامیابی ملی، وہ حملہ تھا جس میں شہاب الدین غوری کی فوج میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی خود شامل تھے۔ یہ ہے تعاون۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ دو طبقے ہیں، ان کی اعلیٰ ترین قیادت کے درمیان، روحانی اور سیاسی قیادت کے درمیان جب تک مکمل تعاون اور رابطہ نہیں ہوتا، کامیابی نہیں ملتی۔ بعد کے زمانے میں بہت لمبی تاریخ ہے، اور اس نقطۂ نظر سے اپنے ملک کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلطان شمس الدین التمش بادشاہ، طاقتور ترین اور حسن انتظام کے لیے غیر معمولی شہرت رکھنے والا بادشاہ ہمارے ملک کا سلطان شمس الدین التمش ایک عاشق مرید تھے، خلیفہ تھے حضرت خواجہ بختیار کاکی کے۔ یہ تعلق تھا۔ چنانچہ آپ لوگوں نے یہ واقعہ میری زبان سے بھی سنا ہوگا اور ابھی پڑھا ہوگا کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی زندگی میں کبھی فجر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں، کبھی عصر سے پہلے کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں، کبھی تکبیر اولیٰ، صف اول اور تہجد نہ چھوٹی۔ اب جنازہ تیار ہو گیا، بڑے بڑے علماء اور مشائخ اور صلحاء کے پاس ذمہ داران گئے اور یہ کہا یہ ان کی وصیت ہے، یقیناً آپ اس کے مصداق ہوں گے، تشریف لائیے اور نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ مشائخ اور صلحاء نے کہا بھائی یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، پوری زندگی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں، تہجد نہ چھوٹی ہو، تکبیر اولیٰ اور صف اول نہ چھوٹی ہو، یہ میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے بھائی میں تو نہیں نماز پڑھا سکتا۔ علماء، مشائخ، صلحاء کے پاس جا کر جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ادھر بادشاہ انتظار میں ہیں سلطان شمس الدین التمش کہ بھائی جنازے میں دیر کیوں ہو رہی ہے، تو سلطان شمس الدین التمش نے وزراء سے کہلوایا کہ بھائی بہت دیر ہو گئی، تاخیر ہو رہی ہے، یہ کیوں دیر ہو رہی ہے؟ تو حاضر ہو کر لوگوں نے کہا کہ عالی پناہ ان کی وصیت تھی، اس وصیت کے مطابق کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا مل ہی نہیں رہا ہے۔ فرمایا کیا وصیت تھی؟ بتایا یہ وصیت تھی۔ تو چپ ہو گئے، کھڑے ہوئے، چہرے پر رومال ڈال دیا
بڑھے اور جنازے کے سامنے پہنچ کر کہا میرے سردار میرے آقا آج آپ نے اپنے غلام کا راز فاش کر دیا. بادشاہ وقت کبھی زندگی میں اثر کی سنتیں نہیں چھوٹی. ہم کہتے ہیں ہم بہت مشغول ہیں، کبھی تہجد نہیں چھوٹی. اور پھر سلطان شمس الدین التمش نے بادشاہ وقت نے اپنے شیخ اور وارث نبی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی. اور یہی نہیں، بڑی لمبی قصہ ہے دوستو، بہت لمبی قصہ. سلطان ناصر الدین محمود، سلطان غیاث الدین بلبل، ان دونوں کا جو تعلق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے تھا. اللہ اکبر. حضرت خواجہ کبھی بادشاہوں کے دربار میں جانے پر راضی نہیں ہوئے، کبھی نہیں گئے. دور بات ہے جانے کی. سلطان غیاث الدین البلبل تھک گیا اجازت مانگتے ہوئے کہ حضرت آپ کے قدموں میں 2 منٹ بیٹھنا چاہتا ہوں، اجازت دے دیجیے. فرمایا ہم فقیروں کا بادشاہوں کے یہاں آنے سے کیا مطلب، واسطے کے ذریعے ساری رہنمائی پہنچ رہی ہے، بس کافی ہے. ہمارے فقیروں کے پاس آ کر ہمارا دھیان کسی اور طرف مت لے. بھیس بدل کر کبھی کبھی بادشاہ کو آنا پڑتا تھا، اس لیے کہ اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ میرے مرشد، میرے شیخ، میرے ہادی، ان کو دیدار کے بغیر میں کیسے جیوں. اب سنو، اکبر کے زمانے میں جو حالات بگڑے نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اکبر کا رابطہ کسی صاحب دل سے نہیں تھا. ٹوٹ گیا رابطہ. جب رابطہ ٹوٹ گیا تو غلط قسم کے لوگوں نے گھیر لیا. میں یہیں پر اپنی بات روکتا ہوں، باتیں تو آگے بہت کہنی ہے، اللہ کرے